اس کے بعد عذر و معذرت کرتے ہوئے کہیں گے، اے خداوند، فی الواقع ہم نے نہیں سمجھا، خطاوار گناہ گار ہیں، لیکن ان تمام خرابیوں کے باعث اور لوگ تھے، پس ہمارے عذاب کو ان کی گردنوں پر رکھ اور ہم کو دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ وہاں تیرے احکام کو قبول کر کے نیک عمل کریں۔ بارگاہ عزتی سے جواباً ارشاد ہوگا کہ تمہارا عذر قابل سماعت نہیں، جو سمجھانے کا حق تھا وہ ادا ہو چکا، تم کو ہم نے مدت دراز تک فرصت دی تھی، اب دنیا میں واپس جانا ناممکن ہے۔ پس ان کے جو کچھ نیک اعمال ہوں گے وہ نیست و نابود کر دیے جائیں گے اور اعمال بد کو برقرار رکھا جائے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے زعم میں جو کچھ نیک اعمال بتوں کے لیے کیے تھے وہ بارگاہ الہی میں مقبول نہیں، ماں سوا ان کے جو کچھ انہوں نے خدا کے لیے کیے تھے ان کا باسبب جہالت معرفت و مخالفت احکام الہی دنیا میں صلہ دے دیا گیا، اس لیے آخرت میں جزا کے مستحق نہ رہے۔ پس حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ اپنی اولاد میں سے دوزخیوں کا گروہ علیحدہ کر دو۔ آپ عرض کریں گے کس حساب سے؟ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ فی ہزار، ایک آدمی جنت کے لیے اور 999 دوزخ کے واسطے۔ اس وقت لوگوں میں اس قدر ہلچل ہوگی کہ بیان سے باہر ہے۔ پھر حکم ہوگا کہ جس جس شخص نے عمل کیا ہے وہ اپنے اپنے معبود سے خود جا کر طالب جزا ہو۔ پس جس وقت وہ اپنے معبودوں کی جستجو میں ہوں گے تو بت پرستوں کے واسطے وہ شیاطین جو بتوں سے تعلق رکھ کر بت پرستی و سرکشی کے باعث بنے تھے اور خواب و بیداری میں نئے نئے کرشمے دکھاتے تھے، سامنے آ جائیں گے، اور جو جماعتیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام و ملائکہ و دیگر انبیاء علیہم السلام یا اولیاء رحمہم اللہ کو پوجتی تھیں، کیونکہ یہ صالحین ان کے بد اعمال سے بیزار تھے اور در حقیقت ان کی گمراہی کے باعث بھی شیاطین ہی تھے، لہٰذا وہی شیاطین ان کے سامنے آ جائیں گے۔ پس جو فرشتے انتظام پر معمور ہوں گے وہ ان سے دریافت کریں گے، کیا تمہارے معبود یہی ہیں؟ وہ اپنے پورے یقین کے ساتھ بوجہ اس مناسبت معنوی کے جو ان کو بتوں کے ساتھ تھی کہیں گے، در حقیقت ہمارے معبود یہی ہیں۔ ملائکہ ان سے کہیں گے کہ انہی کے ساتھ چلے جاؤ تاکہ تم کو تمہارے اعمال کی جزا و سزا تک پہنچا دیں۔ پس یہ باسبب شدت پیاس اپنے معبودوں سے پانی طلب کریں گے، اس پر ان کے لیے سراب یعنی چمکتا ہوا ریتا نمودار ہو جائے گا، وہ اس کو پانی سمجھ کر دوڑیں گے، پہنچنے پر ان کو معلوم ہوگا کہ وہ آگ ہے جو بڑی بڑی لپٹوں سے ان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس وقت دوزخ میں سے لمبی لمبی گردنیں نکلیں گی جو دانوں کی طرح ان کو چن چن کر دوزخ میں ڈال دیں گی۔ جب کفار آگ میں مجتمع ہو جائیں گے تو شیطان آگ کے ممبر پر چڑھ کر سب کو اپنی طرف بلائے گا، وہ اس گمان سے کہ یہ ہمارا سردار ہے، کسی نہ کسی مکر و حیلہ سے ہم کو نجات دلائے گا، اس کے پاس آ جائیں گے۔ پس شیطان کہے گا کہ خدا کے تمام احکام بجا و درست تھے، میں تمہارا اور تمہارے باپ کا دشمن تھا، مگر یہ یاد رہے کہ تم میں سے کسی کو زبردستی سے اپنی طرف نہیں کھینچا، البتہ برے کاموں کی ترغیب دی، تم نے باسبب کم عقلی و خام طبعی میرے وسوسوں کو سچا جان کر اختیار کیا، پس اس وقت اپنے آپ پر ہی ملامت کرو، نہ کہ مجھ پر، علاوہ ازیں مجھ سے کسی قسم کی نجات و خلاصی دلانے کی امید نہ رکھنا۔ اس یاس و نا امیدی کے جواب کو سن کر آپس میں لان تان کرنے لگیں گے، تابع و متبوع سب یہ چاہیں گے کہ اپنے وبال کو دوسرے پر ڈال کر خود سبکدوش ہو جائیں، مگر یہ خیال محال و بے سود ہوگا، اور قہر کے فرشتے ان کو کشاں کشاں اس مقام تک پہنچا دیں گے جو ان کے اعمال و عقائد سے مناسبت رکھتا ہوگا۔ دوزخ کی آگ یہاں کی آگ سے 70 حصے زیادہ گرم ہے، اس کا رنگ شروع میں سفید تھا، پھر 1000 برس کے بعد سرخ ہو گیا، اب سیاہ ہے،
اس کے 7 طبقے ہیں جن میں ایک ایک بڑا پھاٹک ہے۔